قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، گھر سے ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل درس حنیف پر۔ آج کے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے شیطان کے سب سے خطرناک حملے۔ یہ بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، اور شیطان مردود، میرے بندے کی گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں، توجہ کریں۔ فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اور ہاتھ کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے، اور جب شکر کرتا ہے میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تو یہ ناشکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ علماء مالک کائنات کی قسم ہے، 2 جہان کی تخت و تاجی، 2 جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کی یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کی سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف،
اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر۔ فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ، اگر نہ شکر کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور آسان میں بھی گرفتار کروں گا۔ دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں۔ اللہ غنی، علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فصل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی، فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو، وہ کہیں گے جنت میں، فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے، وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں، ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی، فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو، وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں، یا ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا، وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا، فرمایا جاؤ تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اگر عطا ہو جائے اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پکارا اس اپنے پروردگار کو، واستغفر اللہ غفور رحیم۔ فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں، چولی پھیلا طلب کر، مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے، اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا۔ اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس گہری گہری سوچ میں ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں، رنج کا سبب کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں ہزار سال، 1200 سال، 800 سال کی عمر ایک آدمی کی، اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟
میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا. اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے عمروں کو دیکھ کر گھبرانا، رنجیدہ نہ ہو. میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر. یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے. شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے. مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں. اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے جہان کی بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے. نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا. اور لوگوں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر. خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے. فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں میں نے لوح محفوظ سے عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا. اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے. ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، تخت و تاج نعمت ہے، خوبصورتی نعمت ہے، حسن و جمال نعمت ہے لوگوں کے نزدیک. مگر مسلمانوں خدا کی قسم جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوٹتی دیکھی وہ تو نعمت بن گئی، اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے، وہ نعمت نے اور انعام نہیں. بے شک بے شک. تو کتنا بڑا انعام ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھنس جائے گا اور اتنی بری طرح پھنسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میں جہنمی ہوں. ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں. فرمایا ٹھیک ہے تو ہے تو گناہگار، پر یاد رکھ رمضان میں غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری عزت کرتا تھا، تو میرا اکرام کرتا تھا، میرا اعزاز کرتا تھا، میری ساتھ تیری محبت تھی، اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں. بے وفا نہیں. برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیری ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں. بے شک بے شک. علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا
سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا، مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں۔ جب تلاش کریں گے۔ دوستو امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل مولانا حنیف ریاکٹ کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ بیان کیسا لگا ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔ دوستو ہم آپ کے سامنے روزانہ قاری حنیف ملتانی صاحب کے نئے ٹاپک پر بیان لاتے رہیں گے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل مولانا حنیف ریاکٹ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔